Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کی ہر لحاظ سے رہنمائی فرمائی۔ دنیا بھر کے لوگ آج کووڈ-19 جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تمام حکومتیں، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر پریشان بھی ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ اور کائنات میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ انہوں نے ہر ایک حالات کے لیے کچھ ہدایات جو ہیں وہ انسانوں کے لیے طے فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ کرونا وائرس ہو یا ہیضہ ہو یا پلیگ ہو، کوئی بھی بیماری، اگر کسی بیماری کی ابتدا کہیں سے ہوتی، ہمارے رسول کریم نے ہمیں سکھایا کہ اگر کوئی ایسی وبا پھوٹتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس بات کا ایمان رکھیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی موت اس کے اختیار میں۔ دوسرا مرحلہ ہمیں یہ سکھایا کہ لوگوں کو ڈرائیں نہیں، لوگوں کی ہمت نہ توڑیں، بچنے کے طریقے بتائیں، تدابیر بتائیں، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو خوفزدہ نہ کریں۔ پریشانی کے وقت میں اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ آنے والی مصیبت کا مل جل کے سامنا کریں، اس مصیبت سے تمام انسانوں کو بچانا ہے، لیکن کسی کو خوفزدہ نہیں کرنا، ڈرانا نہیں ہے۔ امام بخاری نے متعدد احادیث بیان کی ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ ملک شام میں ہیضہ پھوٹ گیا، سیدنا عمر فاروق نے خط لکھا وہاں کے گورنر کو۔ گورنر کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے صوبے کا گورنر کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الگ الگ صحابہ الگ الگ صوبوں میں گورنر ہیں، تو چٹھی گئی اوپر سے کہ ہیضہ پھوٹ گیا ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو آپ آ جائیں، وہاں سے نکلیں۔ فرمایا نہیں، میرے رسول نے کہا ہے کہ جب مصیبت آئے تو بھاگنا نہیں ہے۔ احادیث میں کیا کہا؟ جب پریشانی آئے، کوئی ایسی وبا آئے، یہ سرکار تو آج کہہ رہی ہے نا کہ ہم بسیں بند کر رہے ہیں، ٹرین بند کر رہے ہیں، میرے رسول نے 1400 سال پہلے کہا کہ جب کوئی ایسی پریشانی آئے تو جو باہر والے ہیں وہ وہاں نہیں جائیں گے جہاں پریشانی
آئی ہوئی ہے تاکہ وہ جا کے اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو. لیکن جو وہاں رہتے ہیں ان کو فرمایا بھی تم یہاں سے نہیں بھاگنا. فرمایا تم نے نہیں بھاگنا. کیوں یا رسول اللہ, کیوں نہیں بھاگنا؟ فرمایا جس جگہ بیماری آئی ہے وہ جو لوگ بیمار ہوں گے ان کی مدد کون کرے گا؟ اگر سارے صحت مند لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم بھاگ جائیں یہاں سے, اس دیش میں اس جگہ بیماری ہے, تو جو بیمار ہو رہے ہیں یا بیماری جس وجہ سے پھیل رہی تو اس کو کون ختم کرے گا؟ سونے رسول نے ہمیں 1400 سال یہ آج بتا رہے ہیں, اچھی بات ہے یہ بتا رہے ہیں, لیکن میرے کریم رسول نے سال پہلے بتایا کہ ہیضہ پھوٹ جائے, جزام ہو جائے, کوئی ایسی مہلک بیماری جو عام ہونے لگے تو اس جگہ مت جائیں, لیکن جو اس جگہ رہتے ہیں وہ بھی ڈریں نہیں, بیماری کا مقابلہ کریں. اللہ نے تمام بیماریوں کی دوا دنیا میں بھیجی ہے, جب بیماری بھیجی تو اس کی دوا بھی ساتھ میں بھیجی. تو اگر بیمار ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت آ گھیرے گی, ہمیں اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے. اور جو بندہ بیمار ہے اس کو ڈرانا نہیں ہے, جو بیمار ہے اس کو ڈرانا نہیں, اس کی ہمت بڑھانی ہے کہ اللہ نے چاہا تم ٹھیک ہوگے, دوائی کھلانی ہے, اچھے سے اچھا علاج کروانا ہے اس کا, کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر اس فرد کی مدد, جس کی مدد کر رہے ہیں. اب یہ تھوڑی ہم دیکھیں گے بھی اس کا مذہب کون سا ہے, اس کی قوم کون سی, نہیں, کیونکہ یہ عام بات ہے, انسانیت کے بھلے کی بات ہے, انسانیت کو بچانے کی بات ہے. تو میرے کریم رسول نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ ہم لوگوں کی ہمت توڑے نہیں, ان کی ہمت بندھائے. تو یہ جو کرونا وائرس کا بڑی تیزی سے پوری دنیا میں بیت اللہ شریف کو چاروں طرف سے سیل کیا گیا ہے, جمعے کی نماز آج بہت تھوڑی تھوڑی تعداد میں ہو رہی ہے, بہت ساری جگہ ہو بھی نہیں رہی ہے نماز. تو آپ اس کو اس انداز سے لیں کہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں بیماری آ گئی ہے, آئی نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے کہ آئے. بچاؤ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آ گئی تو اتنی خطرناک ہے کہ ایک کو لگی تو پھر درجنوں, پھر رکے گی نہیں. تو احتیاط جو ہے, پہلی بات تو اس بات کا یقین کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. دوسری بات یہ کہ لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے, ان کی ہمت بڑھانی. تیسری بات, ڈاکٹر جس بات کی صلاح دے رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اس کو مذاق سمجھیں. ٹک ٹاک کے اوپر کچھ لوگ مذاق کر رہے ہیں, کچھ لوگ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ مذاق کر رہے ہیں, یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے, اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں. جب قیامت کے دن سوالات ہوں گے تو اس جسم کا بھی سوال ہوگا. اللہ فرمائیں گے یہ ہم نے تم کو امانت دی تھی تو تم ہماری امانت کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ آپ کو اس جسم کا مالک بنایا ہے اس لیے تاکہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں. تو جو صلاح ڈاکٹر دے رہے ہیں, جو حکومت کی طرف سے مشورہ آ رہا ہے کہ زیادہ لوگ آپس میں نہ جڑ کے بیٹھیں, تھوڑے فاصلے کے ساتھ رہیں. اونٹوں میں ایک بیماری نے فرمایا ایک نیزے کے فاصلے سے ان کو باندھا کرو تاکہ بیماری آگے نہ بڑھے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ باتیں انسانیت کی بھلائی کے لیے, دنیا میں کوئی شے ہے ہی ایسی نہیں کہ میرے کریم رسول نے اس کی رہنمائی نہ کی ہو. اور بڑے ہی پاکی کے لحاظ سے, بڑے ہی اعلیٰ انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے پریشانی کے وقت. اپنا اعتقاد پہلے قائم رکھیں. یہ نہیں کہ اگر ہم ذرا سا بیمار ہوئے کوئی بولے کہ اچھا وہ فلانا بابا ہے, اس کے آگے جا کے توڑی شاہ ہے, فلاں جگہ ہے, یہ جا کے چڑھا دو, وہاں جا کے سجدہ کرو اور بیماری دور ہو جائے گی. اس بات کا یقین رکھیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اسے لوٹا سکتے ہیں. ہمارے ذمہ دوائی کھانا ضروری ہے, ہمارے ذمہ احتیاط ہے. اب یہ اتنی بڑی بیماری آئی کیسے؟ قرآن نے ہمیں سکھایا, رسول کریم نے ہمیں بتایا کہ جب بڑی تعداد میں لوگ گناہ کرتے ہیں, کار جو ہے بہت اچھی چلتی ہو, ڈیزل کی ٹینکی میں اگر تیل ڈالیں گے تبھی انجن سیز ہوگا نا. گاڑی کے ساتھ ڈرائیور غلط برتاؤ کرے گا تبھی گاڑی میں خرابی پیدا ہوگی. کھڑی گاڑی میں بھی کوئی دوسرا لا کے ٹھوک دے گا تبھی اس کے دروازے ٹوٹیں گے.
یہ تو نہیں ہے کہ خود بخود کھڑی کھڑی کو کچھ ہو گیا، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی انسانی رسم و رواج ہے، یہی انسان کا جسم ہے، یہی قوموں کا دستور ہے کہ اگر قومیں اجتماعی طور پر گناہ سرعام کریں گی، اگر قومیں اجتماعی طور پر لوگوں پر ظلم کریں گی تو پھر اوپر سے پکڑ آنی ضروری ہے۔ عرب کے ایک بادشاہ کو وہم ہو گیا کہ جب ہیضہ پھوٹا تو وہ گھوڑے سے نیچے اترتا نہیں تھا، گھوڑے پہ سفر شروع کر دیا، شہر سے محل سے باہر نکل گیا۔ 1 مہینہ گزارا تو ایک دن اپنے غلام کو کہنے لگا، کہتا یار رات گھوڑے پہ بھی نیند نہیں آئی، تو مجھے کوئی کہانی سنا۔ تو غلام نے ایک کہانی سنائی کہ ایک لومڑی نے ایک شیر کے ساتھ دوستی کر لی تاکہ جنگل میں کوئی اسے نہ مارے، لیکن ایک دن آسمانی پرندہ جو ہوتا ہے شاہین جس کو بولتے ہیں، یا گدھ سمجھ لیجئے، تو وہ آیا، اس نے جب لومڑی کو پکڑا تو لومڑی ڈر کے شیر کی پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ اب شیر دوڑنے لگا لیکن وہ پرندہ پھر آیا تو اس کی پیٹھ سے بھی اپنا شکار اٹھا کے لے گیا۔ اب غلام نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ حضور، شیر چاہے جنگل کا بادشاہ ہے، وہ دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے، جو آفت اوپر سے آئے گی اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اس سے چھٹکارا تبھی ملے گا جب ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، استغفار کریں کثرت سے، بار بار 5 وقت نماز پڑھیں، وضو کریں، پانی استعمال کریں زیادہ سے زیادہ، اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں، کوشش یہ کریں کہ جو لوگ بیمار ہیں وہ مسجد تک نہ آئیں، گھر میں نماز پڑھیں، سنت نفل اپنے گھر پر ادا کیجئے، بغیر ضروری کام کے باہر نہ جائیے۔ میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ اس کو دوسرے نظریے سے دیکھتے ہیں، لیکن اس بات کا یقین رکھیں کہ جو پوری دنیا میں اتنی بڑی ایکسرسائز چل رہی ہے، تو اگر بیماری کسی میں داخل ہوگی تو وہ خود اپنا ذمہ دار نہیں، اور بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ تو خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور اسلام تو آیا ہی دوسروں کو بچانے کے لیے۔ ہمارا دین تو آیا ہی، ہم سے پہلے لوگوں نے ظلم شروع کر رکھا تھا، اور آج بھی کچھ لوگ اس بیماری کا بہانہ بنا کے ظلم شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے رسول کریم نے کہا کہ جو لوگ بیمار ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے، جن کی ہمتیں ٹوٹ گئی ہم ان کی ہمت بڑھائیں گے۔ ہمیں جو مشورہ دیا جا رہا ہے طبی طور پر ڈاکٹروں کی طرف سے، ہم اس کو تسلیم کر کے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بچائیں گے۔ مساجد کے جتنی انتظامیہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ مساجد میں صفائی پہلے ہی ہوتی ہے، اس کو ڈبل کریں۔ نمازیوں کو بھی کہیں کہ وہ گھر سے وضو کر کے آئیں، کوشش یہ کریں جتنا کم دوسروں کے ساتھ، یا یہ ہے کہ یہ کئی لوگوں کو وہم ہے کہ گرمی آئے گی تو بیماری بھاگ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے معاشرے میں باہر کے ملک سے کام کرتا ہوا کوئی بندہ آ گیا اور اس کے ساتھ بیماری آ گئی تو پھر جب ایک کو لگی پورے گھر کو، پھر محلے کو، پھر پورے شہر کو لگے گی۔ سمجھ گئے آپ بات؟ اطمینان رکھیے۔ ابھی تو کچھ وقت چاہیے، ایسا وقت انسانوں پر آتا رہتا ہے، لیکن ہمت کے ساتھ اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپس میں مل جل کے اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم استغفار کریں گے، پرہیز کریں گے، مریضوں کا علاج کریں گے، تو آج اس بیماری سے انشاءاللہ یہ ملک جو ہے اپنی جنگ جیت جائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے سب لوگ کوشش انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ اس پہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل